ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور اور معروف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا جس کے انتہائی سفید کپڑے تھے، انتہائی سیاہ رنگ کے اس کے بال تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو نہیں پہچانتا تھا اور اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے۔ وہ آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اسلام میں۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کی اقامت کر، نماز پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ تیسری چیز وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ اتنا تیرے پاس مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دے دے۔ وَتَصُومُ رمضان، چوتھی چیز یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے اور وہ روزے رکھ۔ پانچویں چیز وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تیرے پاس حج کرنے کی استطاعت موجود ہے تو حج جا کے کر۔ یہ پانچ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائیں۔ وہ کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، فعجبنا له ان يسأله ويصدقه، ہمیں اس کی یہ بات عجیب لگی کہ وہ اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے۔ جب سوال کرتا ہے تو ہم نے سمجھا کہ اسے اس مسئلے کے متعلق علم نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے وہ مسئلہ بتا دیا پھر وہ تصدیق کرتا ہے۔ جب اس نے تصدیق کی ہمیں لگا شاید اس کو پہلے سے ہی اس مسئلے کا علم تھا، ہمیں اس کی یہ بات بڑی عجیب لگی۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، مجھے آپ ایمان کے حوالے سے بتائیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، پہلی چیز کہ تو اللہ پر ایمان لے کے آ۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، خالق مالک رازق داتا دستگیر ہے، عزت دینے والا ذلت دینے والا، تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے۔ وملائکتہ، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں پہ ایمان لے کے کہ وہ اللہ کہ
مقرب فرشتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ ورسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے ان تمام پر ایمان لے کے آ۔ وکتبہ، ان انبیاء پر، ان رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان کتابوں پر ایمان لے کے آ کہ واقعتاً وہ کتابیں منزل من اللہ تھی، سچی کتابیں تھی، اللہ کی طرف سے اتری تھی، ان میں جو بات تھی وہ سچ تھی۔ اس کے بعد وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال، وہ کہنے لگا، صدقتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے حوالے سے بتائیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اتنی توجہ کے ساتھ کر، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تیرا تصور ہوگا، جب تو اپنے ذہن میں یہ سوچے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو اس کی عبادت صحیح طریقے سے کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ بات ممکن نہیں، کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی مزدور کام کر رہا ہو، مالک سامنے ہو، تو وہ مزدور کام اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح اے انسان تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے چوتھا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، آپ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کیا ہے، کیسی ہوگی، قیامت کی معلومات دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمانے لگے، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جتنا علم سوال کرنے والے کے پاس ہے اتنا علم میرے پاس ہے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو جانتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتایا۔ وہ کہنے لگے، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَّارَاتِهَا، آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے متعلق، قیامت کی علامات کے متعلق بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نشانی قیامت کی یہ ہے، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی قرب قیامت جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، لونڈیاں مسلمانوں کے پاس آئیں گی، مسلمان ان سے صحبت کریں گے، ان سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد آزاد ہوگی اور یہ لونڈی ہوں گی، ان کو ام الولد کہا جاتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور نافرمانی کے اندر اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، وہ اپنے والدین پہ ایسے حکم چلائیں گے جس طرح
اپنے غلاموں اور لونڈیوں پہ حکم چلایا جاتا ہے۔ اپنے والدین کو ایسے ماریں گے، پیٹیں گے، گالیاں نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے جس طرح اپنے غلام اور لونڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، آج ہم اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ چیز، یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، آپ دیکھیں گے تنگ دست لوگ جن کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں، جو پاؤں سے ننگے ہیں، بدن پہ لباس نہیں، جسم ننگا ہوگا، بکریوں کے چروائے ہوں گے، اور وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ یعنی غریب لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے، قرب قیامت یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، کوٹھیاں، بلڈنگیں بنائیں گے، اور پھر فخر کریں گے ایک دوسرے پہ کہ میری کوٹھی، میری بلڈنگ، میری عمارت اس آدمی سے بڑی اعلیٰ قسم کی ہے۔ دوسرا کہے گا میری بلڈنگ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ قسم کی ہے۔ واقعتاً آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ علامت بھی پائی جاتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جو لوگ غریب تھے، مزدوریاں کرنے والے، بکریاں چرانے والے، آج ان کی کوٹھیاں، بلڈنگیں بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو نشانی بتائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، وہ چلا گیا، جس نے سوال کیے تھے وہ چلا گیا۔ ثم لبثت ملیا، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں سوال کرنے والا کون تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں دین کی باتیں سکھائیں، دین کی باتیں سمجھائیں۔ تو بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح بھی نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے اور سوال کرتے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو ان مسائل کا علم ہو جاتا۔ مقصد صحابہ کرام کو دین سکھانا ہوتا تھا، صحابہ کرام کو وہ باتیں یاد ہو جاتی، مسائل کا علم ہو جاتا۔ محترم ساتھیو، یہ حدیث جبرائیل ہے، اسی نام سے یہ مشہور ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ اس حدیث میں بیان ہوا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب